روز کی طرح پچھلی رات بھی میں ٹائم سے سو گئی تھی، لیکن اگلی صبح جب میں جاگی تو دن کے 10 بج چکے تھے۔ مجھے تو اتنی دیر تک سونے کی عادت ہی نہیں تھی، مگر پتہ نہیں کیسے میں اتنی دیر تک سوئی رہی تھی۔ میں نے بستر پر نظر ڈالی تو میرے 14 سالہ دیور عمار بستر پر موجود نہیں تھا۔ شاید وہ مجھ سے پہلے جاگ گیا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اسے بھوک لگی ہوگی، وہ تو 8 بجے ہی ناشتہ کر لیا کرتا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے سارے جسم میں شدید تکلیف ہونے لگی۔ درد کی ایسی لہر اٹھی کہ مجھ سے کھڑا بھی نہ ہوا گیا، اور جیسے ہی میری نظر اپنے وجود پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ میرا حلیہ عجیب سا ہو چکا تھا، میرا لباس شکن آلودہ تھا اور دوپٹے سے بے نیاز میرے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، جبکہ مجھے اس طرح بال کھول کر سونے کی عادت نہیں تھی۔ میں تو بالوں کو چوٹی بنا کر سویا کرتی تھی۔ میری قمیض کے اوپر والے 2 بٹن بھی کھلے ہوئے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس میں ایک بٹن ٹوٹا بھی ہوا تھا۔ آخر ایسا کیسے ممکن تھا؟ رات تک تو میرا لباس بالکل ٹھیک تھا، پھر یہ قمیض کا بٹن کیسے ٹوٹا تھا؟ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے بستر پر ہی وہ چمکتا ہوا بٹن نظر آ گیا۔ میں نے اپنی مٹھی میں اسے دبایا اور سوچنے لگی کہ یہ بٹن کیسے ٹوٹ سکتا ہے، یہ تو بڑا ہی مضبوطی سے ٹکا ہوا تھا۔ میرے سر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور عمار اندر آیا۔ مجھے جگاتا ہوا دیکھ کر مسکرایا اور بھاگ کر میرے سینے سے لگ گیا۔ میں نے بھی مسکرا کر اس کی محبت کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، دوپٹہ نہیں، کیسے میری آنکھ نہیں کھلی؟ تم اب تک میری وجہ سے بھوکے ہوگے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں میرے گالوں کو سہلایا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں بھوکا نہیں ہوں، میں نے ناشتہ کر لیا ہے۔ آپ میری فکر نہ کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ آرام کریں، میں آپ کو دودھ لا کر دیتا ہوں۔ اور فوراً کمرے سے نکل گیا، اور میں نے مٹھی میں پکڑا بٹن حیرت سے دیکھا۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ٹوٹا۔ یہ بات میں عمار سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، وہ پتہ نہیں اس بات کو کس طرح لیتا۔ اس کی عمر کافی کم تھی اور میری کوئی بھی غلط بات اس کا دل دکھا سکتی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ہمت کر کے شاور لیا۔ عمار میرے لیے دودھ لایا تھا۔ میں نے دودھ کا گلاس پی لیا اور پھر اس کے ساتھ ہی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ مجھ پر کیسا قہر ٹوٹ چکا ہے۔ ویسے تو عمار الگ کمرے میں سوتا تھا، لیکن 1-2 دن بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں اسے اپنے ہی ساتھ سلا رہی تھی۔ یہ دوسرا ہی دن تھا اور پھر تیسری رات بھی وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں سویا اور میں بھی اس کے ساتھ بے خبر سو گئی۔ لیکن اگلی صبح میرا حلیہ پچھلی رات سے کہیں زیادہ بدتر تھا۔ میری قمیض کندھے پر سے ڈلکی ہوئی تھی، دوپٹہ بستر سے نیچے پڑا تھا، بستر کی چادر پر بھی پوری طرح بستر سے اتری ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے ساتھ کھینچا تانی کی کوشش کی ہو۔ جسم میں بھی شدید درد اٹھ رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب کی بار میں خاموش نہ رہ سکی اور میں نے عمار سے پوچھ ہی لیا، عمار، یہ کمرے کو کیا ہوا ہے؟ بستر کی چادر نیچے کیسے پڑی ہے؟ میری بات پر عمار ہنسا اور کہنے لگا، بھابی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا، رات کو میں نیند میں بستر سے نیچے گر گیا تھا اور ساتھ ہی چادر بھی کھینچ چلی آئی۔ جب میں صبح اٹھتا تو میں بستر پر نہیں بلکہ نیچے فرش پر تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، تمہیں چوٹ تو نہیں آئے گی؟ وہ ہنس کر بولا اور کہنے لگا، نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، البتہ بستر ضرور خراب ہوا ہے۔ اس کے گرنے کی بات سن کر میں اپنے بکھرے حلیے کو بھول گئی اور اس کو چیک کرنے لگی کہ کہیں گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ تو نہیں آئی ہے۔ شکر تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ اور پھر روزانہ کی طرح میں بھی معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میری عدت کے دن مکمل ہو چکے تھے۔ بس گھر میں میں اور عمار ہی تھے۔ میرے ماں باپ سارا دن سودا سامان ڈلا کر چلے گئے تھے، کیونکہ میں نے تو ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر اسی طرح 5 راتیں عمار میرے ساتھ ہی سویا، اور ہر صبح نہ صرف یہ کہ میرے جسم میں درد ہوتا بلکہ میرا لباس بھی بے ترتیب اور شکن آلودہ ہوتا۔ عمار سے سوال جواب کرنے کی کوشش کرتی تو وہ کاندھے اچک کر لا علمی کا اظہار کر دیتا۔ 5 راتیں ایسے ہی گزر گئی، اور پھر میری بڑی نند تو وہ عمار کے پیچھے لگ گئی کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چل کر رہو، کچھ دن میں تمہارا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ اماں ابا کے بعد سے ظفر نے تمہیں سنبھالا تھا، اور ظفر کے جانے کے بعد تم نے بھابی کا پلو پکڑ لیا۔ بہنا کا تو خیال کرو، ہم بھی تم سے محبت کرتی ہیں۔ عمار نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں نے ہی عمار سے پیار سے سمجھایا کہ بہنوں کا بھی تم پر حق ہے۔
ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ لگے کہ بھائی نے بھابھی بہنوں کو خلاف کر دیا۔ جاؤ تم جا کر کچھ دن گزار کے آؤ۔ میرے بہت کہنے پر چلا گیا، لیکن جاتے جاتے وہ بھی پلٹ کر میری طرف دیکھتا رہا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے جانے کا بالکل بھی دل نہیں ہے، لیکن میں اپنی نند کی طرف سے کوئی برائی نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسی گئے ہفتہ گزر گیا کہ اچانک ہی میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ نہ کھڑا ہوا جاتا تھا، نہ بیٹھ کر سکون آتا تھا، ہر وقت گھبراہٹ کا احساس ہوتا، اور پھر ایسے ہی الٹیاں لگی کہ طبیعت سنبھلی ہی نہیں۔ مجبوراً میں نے اپنے آپ کو چادر میں چھپایا اور قریبی کلینک چلی گئی۔ جب سے ظفر کا انتقال ہوا تھا، مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ پڑوس والا اختر ہر وقت مجھے دیکھ کر کوئی نہ کوئی فکرہ کستا رہتا تھا۔ پتہ نہیں جب سے میں شادی ہو کر آئی تھی، وہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ اس کی اور ہمارے گھر کی چھت اٹیچ تھی۔ میں جب بھی کپڑے دھونے یا سکھانے جاتی، وہ بھی چھت پر چڑھ جاتا اور اپنی گندی نظریں مجھ پر جما لیتا، اور ظفر کے انتقال کے بعد تو اس کی بے باکی اور ہمت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ایسے میں مجھے عمار کا سہارا تھا۔ وہ بھلے ہی 14 سال کا تھا، لیکن جب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکلتا، مجھے تسلی رہتی کہ اکثر جیسا شخص اب کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن آج تو عمار میرے ساتھ نہیں تھا، اس لیے میں تیز تیز قدم اٹھاتی کلینک پہنچی، اور ڈاکٹر نے میری حالت دیکھتے ہی الٹرا ساؤنڈ کا کہا، اور الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آنے پر جو خبر سنائی وہ سن کر میرے ہوش اٹھ گئے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا میں حاملہ ہوں، اور یہ بات میرے لیے قیامت جیسی تھی، کیونکہ میرے شوہر کے انتقال کو 6 مہینے ہونے والے تھے، اور میرا حاملہ ہونا کسی طور پر ممکن نہیں تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا شوہر زندہ نہیں، میں بیوہ ہوں۔ ڈاکٹر نے ایک عجیب نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، بی بی پھر تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ مجھ سے کیا سوال کر رہی ہے؟ جو رپورٹ میں آیا میں نے وہی بتایا۔ میں 6 ہفتے کی حاملہ تھی۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو ضائع کروانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے غصے سے رپورٹ میرے ہاتھ میں تھما دی اور کہنے لگی، بی بی یہ تو ایسا کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ بچہ ضائع کرنا غیر قانونی کام ہے، اور ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے، آپ جا سکتی ہیں۔ میں واپس گھر لوٹی، لرزتے کانپے ہاتھوں سے رپورٹ پکڑے۔ وہاں بھی بدقسمتی میری منتظر تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، میری نظر میری نند پر پڑی، جو عمار کے ساتھ اندر موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے، کہاں کی سیر ہو رہی ہے؟ دیور کی ذمہ داری کیا ہٹی، تم تو سر سپاٹوں کے لیے نکل پڑی۔ مجھے چکر سا آیا اور میں صوفے پر ڈایا سی گئی۔ میری نند کو کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑی رپورٹ لی اور اسے کھول دیا۔ میں تو انہیں روک بھی نہ پائی تھی، اور رپورٹ دیکھ کر جو ہوا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ وہ چیخ چیخ کر پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ بدذات عورت، یہ بچہ کس کا ہے؟ تم نے تو میرے مرے ہوئے بھائی کے منہ پر کالک تھوپ دی ہے، بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میں نے ان کے سوالوں کا کیا جواب دیتی، تو خود اس بات سے انجان تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اور پھر جب مجھے یاد آیا کہ میں نے 5 راتیں عمار کے ساتھ گزاری ہیں، تو کیا ان 5 راتوں میں میرے 14 سالہ دیور نے میرے ساتھ؟ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ اٹھی تھی۔ اس دنیا میں اگر کوئی بے غرض ہو کر محبت کرتا تو وہ بچے ہوتے ہیں جو نفرت جیسے جذبات سے بالکل نا آشنا ہوتے ہیں، اور میرا 14 سالہ دیور عمار بھی ایسا ہی تھا۔ میرا پورا سسرال ایک طرف اور اس کی محبت ایک طرف۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میرے سارے سسرال والوں نے مجھے میرے ہی شوہر کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ یہ ایک ایسا تکلیف دہ احساس تھا جس سے میں چاہ کر بھی خود کو آزاد نہیں کرواتی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کانوں میں یہ جملے گونجتے تھے کہ میری وجہ سے میرے شوہر کا انتقال ہوا۔ اس بات نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن ایسے میں عمار میرے لیے ایک بہت مضبوط سہارا ثابت ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا میرے کمرے میں آ کر میرے سینے سے لگتا تو مجھے لگتا کہ بس یہی میری زندگی کی واحد وجہ ہے۔ میرے شوہر نے مرتے مرتے عمار کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی تھی، اور اسی لیے میں اپنی زندگی کا بوجھ اٹھا رہی تھی، ورنہ میری حالت تو ایسی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی مر چکی تھی۔ ہمارا معاشرہ ویسے بھی بیوہ کو جینے کا حق کہاں دیتا ہے۔ ظفر کی موت کے بعد سے میں اور عمار ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ میں اس کا پوری طرح خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ اسکول سے واپس آتا تو دوڑتا بھاگتا میرے پاس آتا، میری باہوں میں جھول جاتا، میرے گالوں کو چومتا، اور والانہ اپنی محبت کا اظہار کرتا، سینہ چوڑا کر کے مجھ سے کہتا، ظفر بھائی نہیں تو کیا میں ہوں نا، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ میں ایک ماں کی طرح سے محبت کرتی تھی۔ جب میں شادی ہو کر آئی تھی تو وہ محض 10 سال کا تھا، اور 4 سال میں نے اسے ایک ماں کی طرح پیار دیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جسے بچہ سمجھ رہی ہوں وہی میری زندگی میں ایسی قیامت ڈائے گا کہ میرے پاس منہ چھپانے کو جگہ نہیں بچے گی۔
میں نے تو بس 5 راتیں ہی اسے اپنے ساتھ سلایا تھا، اور ان 5 راتوں میں عمار وہ کر گیا تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے تو چھوٹا ہوتے ہوئے بھی۔ میرا نام ماریا ہے۔ مجھے بچپن سے ہی سجنے سننے کا بہت شوق تھا۔ میں نے 10ویں کے امتحانات دیے ہی تھے کہ میری دوست کی شادی طے ہو گئی۔ اس نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ میں ہر فنکشن کو پوری طرح اٹینڈ کروں، اسی لیے جب اس کی مائیوں کا دن آیا تو میں بھی پہلے جوڑے میں خوب سج کر اپنی دوست کے مائیوں میں پہنچ گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں سے میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ وہاں پہلی بار میری ملاقات ظفر سے ہوئی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ پلک جھپکنا بھول ہی گیا۔ بس پھر کیا تھا، ساری شادی وہ میرے پیچھے پیچھے گھومتا رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں بہت خوبصورت تھی، بس ظفر کا دل مجھ پر آ گیا تھا، اور کہتے ہیں نا، جب انسان کو محبت ہو جائے تو شکل و صورت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ بات ظفر پہ لگتی تھی کیونکہ وہ بہت ہینڈسم تھا، اور اس کے آگے میں ایک سانولی سی رنگت والی معمولی سی لڑکی تھی۔ لیکن وہ تو ایسے دل ہار بیٹھا تھا کہ میری دوست کی شادی کے مہینے بعد ہی اس کی بہن نے رشتہ لے کر ہمارے گھر چلی آئی۔ اس کی بہنوں کی شکلیں بتا رہی تھیں کہ وہ کس قدر مجبوری میں آئی ہیں، اور اسی لیے میری ماں باپ اس رشتے کے حق میں نہیں تھے۔ لیکن مجھے بھی ظفر سے محبت ہو چکی تھی، اور میں نے اپنے ماں باپ کو یہ کہہ کر راضی کر لیا تھا کہ آج نہیں تو کل اس کی بہنیں بھی خوش ہو ہی جائیں گی، اور پھر کچھ دنوں میں ہی ہماری دھوم دھام سے ظفر سے شادی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سپنوں کی دنیا حقیقت میں بدل گئی۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا مقدر کس قدر سیاہ ہے۔ میری اور ظفر کی شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے تھے۔ میرے ساس سسر نہیں تھے، گھر میں صرف میں، میرا شوہر اور میرا دیور ہی تھے۔ میری نندیں شادی شدہ تھی، لیکن شادی کے 4 سال بعد بھی وہ ہمیشہ مجھ سے ناراضگی کا ہی اظہار کرتی۔ البتہ میرے دیور عمار کو میں نے اپنے بچوں کی طرح پالنا شروع کر دیا تھا۔ اسے نہلانا دھلانا، کپڑے بدلنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذمہ داری میری ہو گئی تھی، کیونکہ مجھ سے پہلے یہ سب ظفر کرتے تھے۔ اور جب میں رخصت ہو کر آئی تو ظفر نے مجھے اس کی ماں کا درجہ دے دیا، اور عمار نے خود بھی ایسی ہی محبت دکھائی۔ میں اسے اپنائے بغیر رہ نہ سکی۔ کبھی ظفر اگر عمار کو نہلانے کے لیے لے جاتا تو وہ صاف انکار کر دیتا اور کہتا میں تو صرف بھابھی کے ہاتھوں سے ہی نہاؤں گا۔ اس کی بات پر ظفر ہنستے اور کہتے کہ تم بھول گئے ہو، بھابھی کے آنے سے پہلے ہی میں تمہارے کام کرتا تھا۔ ان کی بات پر عمار چڑھ کر کہتا کہ وہ تو پہلے کی بات تھی، اب مجھے بھابھی سے بہت محبت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بس وہی میرے سارے کام کرے۔ وہ فوراً میرے گلے سے لٹک جاتا اور ایسے حق جتاتا کہ ظفر پیچھے ہٹ جاتے۔ میری اور ظفر کی شادی شدہ زندگی بہت خوبصورت تھی۔ ایک اولاد کی کمی تھی، لیکن ظفر نے یہ کمی بھی مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ لیکن پھر قسمت نے ایک ایسا کھیل کھیلا کہ سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا۔ اتوار کا دن تھا۔ صبح سے ہی میرے سر میں شدید درد تھا، میرے لیے اٹھ کر بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ ظفر کی چھٹی بھی ہی گھر کے سارے کام کاج رہے تھے، عمار بھی ان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جب ظفر نے دیکھا میری طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی تو وہ دوا لینے کے لیے مجھے میڈیکل سٹور جانے لگے، اور جاتے ہوئے مجھ سے کہہ گئے عمار کو تمہاری ذمہ داری پر چھوڑ رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ عمار میرے ساتھ گھر میں ہی تو تھا، پھر وہ سمجھدار بچہ تھا، ایسا تو کچھ نہیں کرتا جس کی وجہ سے اسے کوئی نقصان پہنچتا۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں ظفر مجھے اتنی سختی سے تاکید کر گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا فکر نہ کریں، میں عمار کا اچھے والا دھیان رکھوں گی۔ میری بات پر ظفر نے مسکرا کر ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور گھر سے نکل گئے۔ مجھے کیا پتا تھا یہ نگاہ آخری ہے۔ وہ ایسے گئے کہ لوٹ کر نہ آئے، اور پھر بس یہی خبر آئی کہ کچھ لوگوں نے موبائل فون چھیننے کے لیے ان کے سینے میں گولی مار دی، اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اس خبر نے تو میری دنیا ہی لوٹ لی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا۔ میرا اچھا بھلا شوہر جو کچھ دیر پہلے ہنستے مسکراتے گھر سے نکلا، وہ چوروں کی گولی کی نظر ہو گیا تھا۔ میرا گھر اجڑ گیا، مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ گلی محلے والوں نے خود ہی میری نندوں کو خبر کی، اور جب میری نندیں آئیں انہیں پتہ چلا کہ ظفر میرے لیے دوا لینے نکلے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا دیا۔ میری نندوں کو اس موقع پر ہی قصوروار نظر آ رہی تھی۔ میں بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ میرے گھر والے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے عمار کی خاطر انکار کر دیا۔ وہ معصوم بچہ تھا، اس کی بھائی کی موت کا گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ ایسے میں اگر میں بھی اسے چھوڑ کر چلی جاتی تو اس کا کیا ہوتا، یہی سوچ کر میں نے اپنے غم کو اندیکھا کیا
اور عمار کو سینے سے لگا کر اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ آج سے میں عمار کی ماں ہوں، میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میری اور عمار کی حالت دیکھ کر میرے ماں باپ نے بھی زبردستی نہ کی اور مجھے عمار کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دن بعد نندے بھی اپنے گھروں کو لوٹ گئی اور دھیرے دھیرے زندگی میں سکوت طاری ہونے لگا۔ ظفر نہ رہے تھے لیکن ان کی یادیں گھر میں جا بجا بکھری ہوئی تھی۔ اکثر میں اور عمار انہیں یاد کر کے رونے لگتے تھے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ عمار کا کمرہ الگ تھا۔ ایک رات وہ روتا ہوا میرے پاس چلا آیا اور میرے سینے سے لگ کر کہنے لگا، بھابی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلے کمرے میں نہیں سو سکتا۔ میں نے اسے بچہ سمجھا اور محبت سے سینے لگا کر اپنے برابر میں ہی لٹا لیا، لیکن مجھے کیا پتا تھا میں حد سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ رات میں نے اس کے ساتھ جاگتے ہوئے گزارتی اور اگلے دن اسے کہہ دیا کہ اسے کمرے میں اکیلے سونے کی ضرورت نہیں، تم روزانہ میرے ساتھ میرے ہی کمرے میں سو جایا کرو۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گیا۔ اگلا سارا دن وہ میرے آگے پیچھے پھرتا رہا، پتہ نہیں اسے کس بات کی خوشی تھی۔ اس نے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے اسے پوچھا بھی کہ عمار ایسا بھی کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے جو تمہارے چہرے سے مسکراہٹ جا ہی نہیں رہی، تو وہ فوراً میرے گلے میں اپنے بازو کا ہار ڈال کر کہنے لگا، بھابی خوش تو میں بہت ہوں، دیکھیں نا آپ میرا کتنا خیال رکھتی ہیں، مجھ سے آپ کتنی محبت کرتی ہیں، کل بھی ساری رات آپ میرے لیے جاگتی رہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گا اور گھر کے کاموں میں بھی آپ کی مدد کراؤں گا۔ ایسے ہی 5 دن گزر گئے اور 5 راتیں وہ میرے ساتھ ہی سویا، پھر اپنی بڑی بہن کے پاس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری طبیعت بگڑی اور مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں کسی طرح اس بچے سے اپنی جان چھڑاتی، یہ بات میری بڑی نند کو بھی پتہ چل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو بھی بلا لیا اور پھر گھر میں خوب ہنگامہ کھڑا ہوا۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھی اور میری نندوں نے مجھ کو کوسنا شروع کیا تو عمار خاموش نہ رہا اور اس نے ایک ایسا سچ کہا جسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بری حالت دیکھ کر وہ روتے ہوئے کہنے لگا، پڑوس والے اختر بھائی نے اسے پیسوں کا لالچ دیا اور کہا میں اپنی بھابھی کا بہت زیادہ خیال رکھا کروں اور انہیں روز رات کو دودھ پلایا کروں۔ انہوں نے مجھے کچھ دوائیں دی اور کہا کہ یہ طاقت کی دعائیں ہیں، یہ تم بھی پیا کرو اور اپنی بھابھی کو بھی دودھ میں ملا کر دینا، اس سے وہ صحت مند ہو جائیں گی۔ تمہارے بھائی کے جانے کے بعد وہ کمزور ہو گئی ہیں۔ میں بھابھی سے بہت محبت کرتا تھا اور اسی لیے اختر بھائی کی باتوں میں آ گیا، ان سے چاکلیٹ اور پیسے لیے اور بھابھی کو دودھ میں وہ گولیاں ملا کر دینے لگا اور خود بھی پینے لگا۔ کچھ دنوں سے مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اس لیے میں بھابھی کے ساتھ سو رہا تھا۔ شاید یہ گھبراہٹ اسی بات کی تھی کیونکہ میں بھابھی سے کچھ چھپا کر انہیں دوا دے رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ اسے لگتا ہے کہ وہ گولیاں طاقت کی نہیں بلکہ نیند کی تھی، کیونکہ اسے وہ دودھ پیتے ہی بہت گہری نیند آتی تھی۔ اس کے منہ سے اتنی بات سن کر ہم سب سمجھ گئے تھے کہ میرے پیٹ والا یہ بچہ کس کا ہے۔ اختر جو ظفر کی زندگی سے مجھ پر گندی نظر رکھتا تھا، ظفر کی موت کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ میری نندوں کو بھی ظفر کے کردار کے بارے میں اچھی طرح علم تھا۔ میں نے روتی ہوئی نظروں سے اپنی نندوں پر ڈالی اور کہا، اب بتائیں کہ قصور کس کا ہے؟ آپ کے جس چھوٹے بھائی کو میں نے ماں بن کر پالا، آج اسی کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے غصے سے عمار کو دیکھا اور کہا کہ تم کیسے ایک غیر آدمی پر اعتبار کر سکتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے وہ نیند کی گولیاں دینے کے بعد میرے ساتھ کیا کیا؟ عمار نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میری نندیں خاموش ہو گئی اور پھر انہوں نے اختر کے گھر جا کر اس کی ماں کو اس کی ساری کرتوت بھی بتائی اور دھمکی دی اگر اختر محلہ چھوڑ کر نہ گیا تو سارے محلے والوں کو اس کے گناہوں کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا، اختر ڈر کے مارے اپنے گھر سے فرار ہو گیا۔ 2 مہینے بعد میرا بچہ ضائع ہو گیا اور میں ایک دفعہ پھر بے اولاد ہو گئی۔ عمار پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنے لگا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور میں نے اسے کیا کہتی، وہ بے قصور تھا، وہ تو میری ہی صحت کے بارے میں سوچ کر یہ سب کر رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ اسی واقعے کے بعد سے میری نندوں کا رویہ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ اگر عمار وقت پر سچ نہ کہتا تو شاید میری نندیں مجھ پر کبھی اعتبار نہ کرتی۔ اب عمار ہی میرا بیٹا ہے اور میری زندگی کا مقصد اس کی اچھی تربیت اور اس کی تعلیم ہے۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ عمار میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کیا میرا فیصلہ ٹھیک ہے؟ کیا مجھے اپنے دیور کو اپنی اولاد کی طرح ہی پالنا چاہیے یا پھر اس کی بہنوں کے حوالے کر کے خود آگے اپنی زندگی کو بڑھانا چاہیے؟ کیا لڑکی چھوٹی عمر میں بیاہ ہو جائے تو اسے آگے شادی کرنی چاہیے تو بہن بھائیوں کے آسرے پر زندگی گزارنی چاہیے؟